بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ عقیدہ توحید اسلام کا سب سے پہلا جزو ہے، اس کے بغیر ایمان شروع ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی کسی مخلوق کی عبادت کی جاتی ہے۔ جو خود بننے میں کسی کا محتاج ہو وہ بھلا کیسے عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ مگر غیر مسلم عقیدہ توحید کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے بلکہ لبرلزم کہتے ہیں۔ غیر مسلموں سے شکوہ کرنا ٹھیک ہے، مگر آج کل کچھ مسلمان بھی اس روش پر چل نکلے ہیں اور ان کو ذرا بھی خبر نہیں ہوتی کہ وہ جو کر رہے ہیں یہ در حقیقت شرک ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے، جیسا کہ قبروں پر جا کر ان سے دعا مانگنا، قبروں پر اپنی پیشانی گرانا۔ ناظرین، ایسا ہی سوال ایک عیسائی لڑکی نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھا۔ وہ لڑکی ڈاکٹر صاحب سے متاثر تھی، ان کے علم بھرے واعظ اور نصیحت سنتی رہتی تھی۔ اس لڑکی نے مائک پر آ کر کہا کہ میں آپ کو ٹی وی پر دیکھتی رہتی ہوں، آپ کے لیکچر سنتی ہوں۔ جب میں کالج میں تھی تو آپ وہ واحد عالم تھے جنہیں میں سنتی تھی۔ میری آپ سے سوال کرنے کی بہت خواہش تھی جو آج پوری ہوئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی کو بھی خدا کے ساتھ ملانا گناہ ہے، اور دوسری چیز یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں تو آپ کے مطابق یہ چیز آپ میں عاجزی کو بڑھاتی ہے۔ میں ممبئی میں پلی بڑی ہوں جہاں درگاہیں ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو لوگ درگاہوں پر جاتے ہیں اور اپنی پیشانی رگڑتے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ Tonight I would like to ask you a question. First of all, I would like to tell you two things. You said two things. One was like associating anything with God is a sin. It's the biggest sin rather. The second thing you said that the form of prayer is that the Muslims follow is that you put your forehead down and it humbles yourself. Now, myself being from Bombay, I would, because this is something I've noticed there, I would also like to know clearly what is the concept about the dargahs that people go to and the people follow. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہن نے بہت ہی ذہانت بھرا سوال کیا اور میں اس بہن کی تعریف کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے میرے لیکچر بڑے دھیان سے سنے۔ واقعی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی کو بھی خدا کے ساتھ ملانا یا شریک ٹھہرانا غلط ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، چاہے یہ کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم، عبداللہ ہو یا جان یا کسی اور نام کا۔ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو بھی یہ کرتا ہے وہ شرک کر رہا ہے، جو گناہ کبیرہ ہے اور اس کی معافی نہیں، جب تک کہ موت سے قبل دل سے پشیمان ہو کر اپنے کیے پر ندامت نہ دکھائے اور اللہ کے حضور معافی نہ مانگے اور آئندہ کے لیے شرک سے توبہ نہ کرے۔ تو کوئی بھی اگر درگاہ پر جا کر سجدہ کرتا ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ وہ شخص شرک کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انبیاء کرام کی شریعتوں میں بعض چیزیں ایسی گزری ہیں جن میں سے ایک چیز ایک شریعت میں جائز ہوتی ہے جبکہ وہی چیز دوسری شریعت میں منع ہوا کرتی تھی۔ لیکن شرک ایک ایسا گھناؤنا فعل ہے جو کسی ایک شریعت میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی جائز قرار نہیں دیا گیا۔ شرک ایمان کی ضد ہے، جیسے اندھیرا اجالا، رات اور دن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایسے ہی شرک اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاذ بن جبل کو نصیحت کی تھی اور واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ کسی بھی صورت یا کسی بھی مشکل سے مشکل حالات میں بھی شرک سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہرا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ یہ الفاظ ایک واضح پیغام ہے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے۔ جان جانے کا خوف سب کو ہوتا ہے اور جلائے جانے کا درد سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب انسان کو جلایا جاتا ہے تو اس کے روں سے درد اٹھتا ہے۔ انسان تکلیف سے نہیں مرتا بلکہ جب دل پھٹتا ہے تو مرتا ہے۔ جلائے جانے کی تکلیف آخری وقت تک ہوتی رہتی ہے۔ جلائے جانے کے ڈر سے بھی شرک کرنے سے منع کیا گیا۔ تو سوچیں کہ ایسے کربناک لمحات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا اور اس کا گناہ کتنا بڑا ہوگا۔ Whether he calls himself John, Abdullah, Zakir, Muhammad, anyone who associates partners with God, he is doing the biggest sin. And we can prostrate to no one but to Almighty God. So anyone who prostrates to anyone besides Almighty God, he is doing shirk. He is associating partners with God. So if any human being goes to any grave and he prostrates to that grave and he worships that grave, he is doing the biggest sin, irrespective whether he calls himself a Muslim or non-Muslim. ناظرین، یہ بات سن کر اس لڑکی نے کہا کہ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور آپ نے بتایا کہ چاہے مسلمان ہو یا عیسائی یا ہندو، اگر شرک کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، مگر بڑی تعداد میں مسلمان درگاہ پر جاتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ Basically, I've seen, like you said, anybody, okay, be it a Muslim, a Christian, a Hindu, whoever does that. Now, if I tell you, from what I have seen and known is like
a huge percentage, okay, they are the people, I could call them the Muslims. They go to the dargahs. Then what would you have to say about it? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو بتایا کہ آپ نے کہا کہ مسلمان درگاہوں پر جاتے ہیں. میں پہلے آپ کو مسلمان کی تعریف بتاتا ہوں. یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب وہ شخص ہے جو اپنی مرضی کو خدا کی رضا پر چھوڑ دے. ایک سچا مسلمان کبھی بھی کسی قبر پر سجدہ نہیں کرے گا. میں جانتا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بڑی تعداد میں لوگ درگاہوں پر جاتے ہیں جو خود کو مسلمان کہلاتے ہیں. وہ قبروں پر سجدے کرتے ہیں. وہ سب لوگ غلط کر رہے ہیں. وہ شرک کر رہے ہیں. ان کو یہ ختم کرنا چاہیے. اور میں اپنے لیکچرز میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ قبروں پر جانا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبروں پر جایا کرو, یہ تمہیں آخرت کے بارے میں یاد دہانی کراتی ہے. اس سے یاد رہتا ہے کہ ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے, اور یہ سوچ ہمیں گناہوں سے روکتی ہے کہ اگر ہم نہ بدلے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے. آپ کو قبروں پر جانا چاہیے, مگر یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ قبر والے کے لیے دعا مانگیں, قبر والے سے نہیں. دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے. قرآن کی پہلی سورہ میں ہی اس چیز کی تلقین کی گئی ہے کہ اے اللہ, میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور تجھی سے دعا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کے مطابق درگاہوں پر جانے والے تمام افراد وہاں جا کر کوئی گناہ نہیں کر رہے, لیکن جب وہ وہاں جا کر قبر کو سجدہ کریں یا پھر قبر میں لیٹی شخصیت سے مانگیں تو یہاں وہ لال دائرے کو توڑ دیتے ہیں جو خدا نے حد مقرر کی ہے. اس حد سے گزر جاتا ہے اور جہاں سے واپسی توبہ کے سوا کسی صورت نہیں ہو سکتی. توحید لفظ وحدت سے بنا ہے جس کا معنی ہے ایک کو ماننا اور ایک سے زیادہ ماننے سے انکار کرنا, اور اس کے متضاد لفظ شرک ہے جس کا معنی ہے شرکت. اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کے صفات میں اوروں کو شریک ماننا شرک کہلاتا ہے. عقیدہ توحید کے مطابق اللہ ایک ہے, اس سے زیادہ نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں. سورہ اخلاص میں اسی بات کی تلقین کی گئی ہے. ایک پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے توحید پر نازل کی تو سوچیں اس کی کتنی اہمیت ہے. I wouldn't say that you're wrong, you are right, that there is quite a large quantity of so-called Muslims who bow down to these graves. What do I have to say? I feel they are doing wrong, they are doing shirk, they have to change. And that's what in my talks I even tell them, that if you want to go to a grave, the Prophet said that you can go to a grave, it reminds you of your akhirah, that one day you have to die. So when you go to a grave, you can pray for the person, but you can't pray to him. ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے عیسائی لڑکی کو بتایا کہ عیسائیت میں جیزس کو خدا سمجھنے کی غلطی کی جا رہی ہے اور کوئی اس چیز کو سمجھنے کو تیار نہیں. وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. بائبل میں کسی جگہ جیزس نے خود اپنے الفاظ میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خدا ہے. یہ صرف چرچ ہے جو عیسائیوں کو عقیدہ توحید سے دور لے جا رہا ہے. جیزس نے تو خود کہا کہ خدا ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی عبادت کرنی چاہیے. مگر اندھا دھند تقلید میں زیادہ تر عیسائی خود بائبل نہیں پڑھتے, چرچ کی لکھی باتیں مان لیتے ہیں جو سراسر غلط ہوتی ہیں. دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی ہدایت کی گئی ہو. یہ اس مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں جو راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں. یہی حال ہندوؤں کا ہے جو پتھروں, مٹی اور سونے کی بنی مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس بات کی تلقین ان کے پنڈتوں نے کی ہے اور ان کے باپ دادا نے ایسا کیا تو یہ صحیح ہے. حالانکہ ویدوں میں کہیں پر بھی ایسی کوئی بات نہیں لکھی جس میں مورتیوں کی پوجا کا کہا گیا ہو یا پھر کہا کہ اتنے کروڑ دیوی دیوتا ہیں. ویدوں میں تو اصل میں بتایا گیا کہ خدا ایک ہے اور اس کی کوئی شبیہ نہیں, مگر ہندو یہ بات نہیں جانتے. ایسے ہی سکھ مذہب ہے جس میں وہ قبر کے آگے سجدہ کرتے ہیں, حالانکہ سکھ مذہب میں بھی ایک خدا کی بات کی گئی ہے. اور ایسے ہی تمام مذاہب جو آج روئے زمین پر موجود ہیں, ان سب میں ایک خدا کا تصور ہے, مگر ماننے والوں کا نظریہ غلط ہے, جس کی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دینی پیشوا ان سے کوئی غلط بیانی نہیں کر رہے اور انہیں ان کا دین صحیح سمجھا رہے ہیں. اور در حقیقت دین تو پوری دنیا میں شروع سے قیامت ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل قبول ہے, اور وہ اسلام ہے. اس کے سوا کوئی دین نہیں. اسلام کی بنیاد ہی عقیدہ توحید پر ہے. ارشاد نبی ہے کہ قوم پر اللہ لعنت کرے جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. جب بار بار قرآن و حدیث میں ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ